اشیاء فروغنوش کی قلت 400 سے زائد کنٹینرز تھے وردہ جو پھنسے ہوئے تھے پورٹ کے اوپر، جس میں پیاز، ادرک، لہسن اور اس سے بڑھ کر ہماری پولٹری کی فیڈ کا ایک بہت امپورٹنٹ جز کنولا اینڈ سویا بین. ہم یہ ایشو پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں، آج بھی اٹھا رہے ہیں. اچھی خبر یہ آئی آج صبح کہ جو امپورٹرز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف ہیں وحید احمد صاحب، انہوں نے کہا تھا ایشو آف انین گارلک and ginger containers being stuck at seaport has been resolved. I thank the Ministry of Commerce. اب سوال میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں، منسٹری آف کامرس نے ادرک، لہسن اور پیاز کو تو اجازت دے دی ہے، کنٹینر نکل رہے ہیں. جو کنولا اور سویا بین کی وجہ سے انڈے اور مرغی کی قیمتیں روزانہ بڑھ رہی ہیں، اس کے اوپر حکومت خاموش ہے. چکر یہ ہے کہ کوئی جھگڑا سا ہو گیا ہے، کوئی فیوڈ سا کھڑا ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ انا کا مسئلہ ہو گیا، ایگوز انوالو ہو گئی ہیں، یا پھر کسٹمز والوں کی شاید ان کو زیادہ جو الزام لگ رہا ہے ان کے اوپر سالوینٹ والوں کی طرف سے زیادہ پیسے مانگے جا رہے ہیں، رشوت. لیکن ملک و قوم کے ساتھ کب تک رشوت کا کام چلتا رہے گا؟ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ غلام خلیق صاحب موجود ہیں، آپ سینئر وائس چیئرمین ہیں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے. تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. کیا یہ کس کا ایگو ہے، کس کی دشمنی ہے، کیوں انڈے اور مرغی کو جو ہے مہنگا کیا جا رہا ہے؟ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے. اچھا، اس کو ابھی پہلے تو دونوں سیگمنٹ کو الگ کر لیں. ٹھیک ہے. میں کیونکہ ایک پولٹری فارمر ہوں، میں کیونکہ پولٹری فارمر ہوں، ہم گروئر ہیں، اور اس پاکستان کو جو پولٹری ہے وہ واحد انڈسٹری ہے کہ ہمارا ان دا پاسٹ کے ہر سیگمنٹ جو ہے وہ فرٹیلائزر ہو، میز ہو، گندم ہو، شوگر ہو، ہر چیز ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے. واحد ہمارا پولٹری سیکٹر ہے. نیور ایور ان لائف کبھی بھی ہمیں ایگ اور چکن ہمیں کبھی امپورٹ نہیں کرنا پڑا. ہم اس انڈسٹری نے اس ملک کو سستے انڈے اور سستی پروٹین لوکل پروڈیوس کر کے دی ہے. گریٹ، ماشاءاللہ. لیکن اب اس کا جو بحران آنے والا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے کہ یا تو اگلے 1 مہینے میں آ جائے گا یا آ چکا ہے، کیونکہ ابھی سردیاں ہیں، ریکوائرمنٹ بھی بڑھ رہی ہے. ریٹ تو بڑھ چکا ہے، لیکن کیونکہ سردیاں ہیں نا، ریکوائرمنٹ بھی ہے. چکن کارن سوپ چاہیے لوگوں کو، چکن چاہیے، پروٹین کی سورس چاہیے، انڈے لوگ کھاتے ہیں. ابھی بحران کا کیا سسٹم؟ اچھا دیکھیں، اس میں آپ کو ایز اے گروور آپ کو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بحران آ چکا ہے. اور یہ ساری جو گورنمنٹ کی اور جو ہمارے کسٹم جو اس کی سویابین کے امپورٹرز ہیں، ان کی جو آپس کی کانفلکٹ ہے، اس میں ہم فٹ بال بن چکے ہیں. جو ہمارے پاس جو فیڈ میں بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں، جن کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ سویابین ہے، جو کہ سویابین میل کی شکل میں ہمیں ملتا ہے، ہم فیڈ میں یوز کرتے ہیں. ڈیفینیٹ اب یہ ایک واحد پروٹین ہے، ویجیٹیبل پروٹین ہے، جس کے بغیر فیڈ نہیں بن سکتی. تو اب اس میں پرابلم کیا ہوا کہ 20 نومبر کو جب یہ ایشو ہوا، اس کے بعد مسلسل سویابین ایسوسی ایشن اور گورنمنٹ کے آپس میں جو بھی ان کی ارینجمنٹس ہوتی رہیں، ہم روز صبح اٹھ کے ایک نئی ہوپ کے ساتھ آتے تھے، جی آج کچھ ہو جائے گا. لیکن ٹل دس ڈیٹ نتھنگ، زیرو، کوئی رزلٹ نہیں ہے، کچھ ریلیز نہیں ہوا، صرف میٹنگ برائے میٹنگ ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہوں گا، اور ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ اس میں انیشیٹ لیں، اور جو ہمارا جو غریب فارمر ہے، جو اس وقت اس ملک میں سستی پروٹین پروڈیوس کر رہا ہے اور لوگوں کو ایک سستا انڈا اور سستا مرغی مل رہا ہے، جو 55% ٹوٹل پروٹین کا پروڈیوس کر کے ہمارے عوام کو دے رہا ہے، وہ کم از کم عوام سے مت چھینے، اور لوکل پروڈکشن ہو رہی ہے. اور اگر اس کو فوری طور پہ اس کا ڈیسیژن نہیں کیا گیا تو آپ تیار رہیں کہ یہ ساری چیزیں بھی باقی چیزوں کی طرح امپورٹ کرنی پڑے گی. خالد صاحب پلیز کریکٹ کیجئے کہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ مزید جو ہے وہ چکس گرو نہیں کریں، کیونکہ آپ کو فیڈ آپ لوگ نہیں پرووائڈ کر سکتے، کہ ابھی تک یہ پورٹ پہ پھنسی نہیں ہیں چیزیں. اچھا شکریہ، یہ بڑا اچھا آپ نے مجھے یاد بھی دلایا. میں اب آپ کو اس کا ایک لیول بتاتا ہوں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے، اس کا را مٹیریل چکس ہوتا ہے، چوزا ہوتا ہے. جو جب یہ 20 نومبر کو جب یہ جہازوں کا ایشو ہوا، اس وقت ہماری انڈسٹری بڑی سموتھ چل رہی تھی. چکس پرائس ہمارا 92 روپیز تھا. ٹوڈے از 0. کوئی نہیں خرید رہا. ہم ڈمپ کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں. جب کھلانے کو کچھ ہے نہیں تو چوزا خریدتے کیا کریں گے؟ ہم 2-3-4 ملینز 20-30 لاکھ چوزا جو ہے ڈمپ کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں. کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ڈیلی، آج کل ہم روز چوزا پھینک رہے ہیں.
اب آپ اس سے اس کی شدت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ جو چوزہ 20-30-40 لاکھ لوگ جو روز چوزہ ہمارا نہیں بک رہا، ہم پھینک رہے ہیں، اب یہ گیپ کتنا بڑا کریٹ ہوگا، اب یہاں سے اندازہ لگا. اور یہ بھی آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو یہی فیڈ کھلانا ہے. تو اور کوئی ہے ہی نہیں، حال ہی نہیں. کچھ اور کھلا نہیں سکتے؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں. یہ جو جینیٹکس ہے یہ اس کی فیڈ ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی فیڈ کھلائیں گے وہ گرو ہی نہیں کرے گا. تو کوئی آلٹرنیٹیو بھی نہیں ہو سکتا، کوئی سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں. کتنے سالوں سے سویا بین امپورٹ ہو رہا تھا؟ اب 20 سال ہو گئے. 20. اب کیوں یہ ہوش میں آئے؟ اب یہ تو گورنمنٹ کو اچانک خیال آیا راتوں رات کہ جی یہ کچھ چیز غلط ہوگی، ایک دن میں خیال آ گیا. 20 سال سے تو یار، اچھا دوسری بات، 20 سال سے یہاں نہیں یار، پوری دنیا میں آ رہا ہے. EU پورا یہی یوز کرتا ہے، USA یوز کرتا ہے سب. لیکن میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ آپ کا سویابین کے جو ان کے جو معاملات ہیں فوری حل کریں. ہم تو ایز اے فارمر ہمیں کوئی راستہ دیں، یہ راستہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ دیں، ہمیں کچھ راستہ دیں، ہمارا معاملہ حل کریں. ہمارے پاس دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ اندازہ کریں کہ آپ کا صبح بچہ جو ہے وہ اس کے لیے کھانے کے لیے اس کے پاس یہ دودھ نہیں ہے، فیڈ نہیں ہے، آپ سوچیں کیا کریں گے. وہ بھی ہمارے بچے ہیں. صحیح. ہمارے پاس فیڈ نہیں ہے، ہمارا دل نہیں کرتا. دیکھیں فائنینشیل کرائسس ہم نے برداشت کر لیا. پاکستان کے بچے ایک طرف ہو جائیں، حکومت کو پیسہ چاہیے، ایسا ہی ہے. پتہ نہیں ابھی ہمیں تو ان کی یہ جو ڈیسیژن ایک جو ہمارے جو منسٹر فوڈ ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں، دیکھیں ان کے پاس ہماری بے تحاشا ریکویسٹ گئی ہیں. وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو بریف صحیح نہیں کیا گیا. مجھے ایسا لگتا ہے، میرا پرسنل خیال ہے کہ ان کو صحیح بریف نہیں کیا گیا. جو سویابین نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سر وہ حمزہ شہباز صاحب کی جو ہے نا انڈے پولٹری میں بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ ان کو شاید نقصان پہنچانے کے لیے پوری صنعت کو شاید نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ تو خیر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں کہ حمزہ شہباز کو بات نہیں ہے. 8 سال 10 سال پہلے وہ تو اب ان کا کچھ نہیں ہے. اچھا، ان کا کچھ نہیں ہے. نتھنگ میں خود جانتا ہوں. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی آواز ارباب اقتدار اور پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف سنیں، کیونکہ ملک کے بچوں کے لیے اب مرغی اور انڈا اسی طرح مہنگا تو ہو ہی رہا تھا، اب ناپید ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا. 20 سے 30 لاکھ چوزے روزانہ ضائع ہو رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، کیونکہ اب کوئی چوزے خرید نہیں رہا، کیونکہ کھلانے کو کچھ ہے نہیں، پالیں گے کیسے. بہت بہت شکریہ غلام خلیق صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کی آواز پہنچے ان لوگوں تک جن کو رحم آ جائے، پاکستان کے بچوں کو. سولوشن نکل آئے، اس کی امید کرتے ہیں. ایک ہی مدعے پہ 2 FIR کاٹی گئی ہیں، ایک ہی کیس ہے، ایک کراچی میں، ایک اسلام آباد. بس سواتی صاحب کی ایک مدعے پہ 50 کاٹ دی ہیں. تو بس آپ بس کھڑے رہیں گے تو بھائی یہ ہوگا. اور لیکن اس دفعہ قوم جاگ چکی ہے. یہ ایک ہے بات، اگر دیکھیں تو اگر پوری قوم جاگ گئی ہے مگر بڑا کم فرق رہ گیا ہے بس اب. اور سو موٹو میں کے حوالے سے میں بتا دوں، ہمارے اس کیس میں بھی سو موٹو لیا گیا. ہمارے کیس میں یہ تھا ہم باعزت بری ہو گئے جب، تو عدالت نے سو موٹو لے لیا کہ جی بھائی نیچے کے کیس میں جب آپ بری ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو صرف نیچے کے کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں کیس جاتا ہے، ایک اپیل ہوتی ہے، ایک پروسیس ہے قانون کا، اس کے بعد سپریم کورٹ کیس جاتا ہے. یہ نہیں ہوا ہمارے کیس میں. سو موٹو ہو گیا کہ جی یہ اس کیس کو واپس سے سنا جائے. ایک الزام لگایا، بڑا شور ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا جی. الزام لگایا کہ ایک ادارے کے ایک بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے جج صاحب کو. ہمارے کیس میں نہ ہم نے رشوت دی ہے نہ ہم نے لی. ہم الزام یہ کہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے رشوت دی ہے ایک جج صاحب پہ. اچھا جی کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ جی اس نے رشوت دی ہے. وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے تو نہیں دی، میں تو نہیں لی رشوت. اب وہ جس جج صاحب نے یہ کہا جی میں نے سنا ہے، ان کے اپنے کنڈکٹ پہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے انہوں نے اپنے کنڈکٹ، ان کو اس جج کو اس کنڈکٹ پہ نکالا ہے کہ وہ آپ اسی ادارے کے خلاف کئی کارروائیاں اسپیچز چیزیں کر رہا تھا اس وقت، تو ان کو اس بیسس پہ نکالا. اب اس کی ادھر بات غلط تھی، ہمارے کیس میں صحیح تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.